عام طور پر اس کو سائیکوسس کے ساتھ کتابوں میں ملاتے ہیں، اور سائیکوسس ایسی جنسی بیماریوں کی علامت بنایا گیا ہے یہ لفظ، جیسے کسی کو وہ ہو جائے، اردو میں تو نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، اس کا لفظ انگریزی میں گونوریا، سوزاک اردو میں کہتے ہیں، انگریزی لفظ جو میں ڈھونڈ رہا تھا وہ ہے گونوریا، اس کو گنوریا بھی بعض لوگ پڑھتے ہیں، اصل لفظ گونوریا ہے۔ تو گونوریا اگر کسی کے خون میں پایا جائے، یہ بیماری ایسی ہے جو کئی دفعہ بعض معاشروں میں بڑی تیزی سے پھیلتی ہے، اور کسی نہ کسی وقت میں کسی خاندان میں یہ بیماری داخل ہو سکتی ہے، اس لیے وہ اس کو براہ راست گونوریا کی بیماری نہیں کہتے، کیونکہ وہ نہیں ہے۔ اس کے بد اثرات بعض دفعہ ایسے خاندانوں میں شادیوں سے بھی پیدا ہو جاتے ہیں جن میں رہی ہے، اور ایک خاندان میں اگر یہ بیماری نہ بھی ہو تو دوسرے خاندان سے لمبی شادیوں کے نتیجے میں خود بخود منتقل ہوتی رہتی ہے آگے اولاد میں۔ اس لیے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے باپ دادا نے کوئی گناہ کیا تھا جس کے نتیجے میں سزا ملی ہے۔ یہ ایک روزمرہ کی بیماری ہے جو گہری خلیات میں اتر جاتی ہے، اور وہاں سے پھر نسل بعد نسل منتقل ہوتی رہتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں سائیکوسس۔ تو وہاں آپ کو دمے میں سورا کے ذریعے بھی علاج کر سکتے ہیں بعض معاملات میں، میں نے خود تجربہ کر کے دیکھا ہے، لیکن بعض ڈاکٹر کہتے ہیں کہ سورا اور سائیکوسس بعض جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور دونوں ذمہ دار ہو جاتے ہیں ایک بیماری کا۔ تو مستقل علاج کے لیے آپ کو وقتی شفا سے مطمئن نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان عنوانات کے نیچے ہومیوپیتھک میں جو چوٹی کی دوائیں ملتی ہیں ان کی علامتوں میں مریض کی علامتیں تلاش کریں، اور اگر صحیح مل جائے تو اس سے بہت نمایاں